میں کالج کے امتحان سے فارغ ہوئی تو بوریت کا شکار تھی۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا سخت تھا، آزادانہ گھومنے پھرنے کی پابندی تھی، تو سوچا کیوں نہ فیس بک جوائن کر لوں۔ وقت گزری کے لیے پھر کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ جیسے اوڑھنا بچھونا ہی بن گئی۔ تو غلط بات مگر وقتی طور پر مجھے اچھا لگا۔ امی سے کئی بار ڈانٹ بھی کھائی مگر فیس بک نہیں چھوڑی۔ لڑکوں کی توجہ پانا اور تعریفی کلمات سننا اچھا تھا مگر میں ایسے ماحول کی عادی نہیں تھی، تو مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جب میں نے دیکھا کہ میری ہر پوسٹ پر بے شمار کمنٹس آنے لگے، کبھی کوئی محبت بھری شاعری میں ٹیگ کر رہا ہے تو کبھی کوئی ان باکس میں چاہت کا اظہار کر رہا ہوتا، وہ بھی بنا دیکھے، وہ بھی ٹھرکی حضرات وغیرہ وغیرہ۔ مگر امی کی وارننگ یاد تھی کہ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور نہ ہی کی ہے، اچھے اور برے کی پہچان سکھا دی ہے، اور اب ہر گھنٹے تمہاری چوکیداری نہیں کر سکتی، بس میرا اعتبار کبھی نہ توڑنا۔ اور مجھے بھی امی کی باتیں سمجھ تو آتی تھیں مگر فیس بک کا چسکا ساری نصیحتیں بھلا دیتا تھا۔ سوچتی تھی کہ وقت گزاری ہے تو بس میں کون سا کسی سے زیادہ فریح ہوتی ہوں جو پریشان ہوں۔ مگر پھر یوں ہوا کہ ایک لڑکا جو بظاہر بہت مہذب تھا مجھے سچ مچ اچھا لگنے لگا۔ بقول اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف میں تھی۔ میں اس کی خوبصورت باتوں کے جال میں اور اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ میں اس سے ابھی تک ملی نہیں تھی مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں اور وہ جیون ساتھی بننے کے لیے بہت موزوں ہے۔ اور میں نے سوچا موقع دیکھ کر امی سے بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں امی سے بات کرتی اس کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے بے تکلفیاں بڑھنے لگیں۔ اس کی مینی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں جو اندر ہی اندر چلتی رہتی تھیں۔ میں اب اس سے ناطہ ختم کرنا چاہتی تھی مگر وہ خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر مجھے روک لیتا تھا۔ بادل نخواستہ بات کرنی پڑ جاتی تھی۔ اچانک ایک دن شام کے وقت اس نے مجھے ملنے کی فرمائش کی۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو رات ہے اور دوسرا رات کو ملنا ہی غلط ہے، اور وہ بھی کسی رشتہ کے بغیر ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر لڑکے لڑکی کا تنہا ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا انکار سن کر وہ تھوڑا اکھڑ سا گیا۔ کیا یار، میں تم کو کھا تھوڑی جاؤں گا، تم بھی نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس تم بھی حد کرتی ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کیونکہ یہ غلط ہے، جب دو لڑکی اور لڑکا اکیلے ہوں تو تیرا شیطان ہمیشہ بیچ میں رہتا ہے۔ وہ غصے میں بولا اچھا غلط ہے تو فیس بک جوائن کیوں کی تھی، بیٹھتی نہ پردے میں، یہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں بھی غصے میں جواب دے دیا کہ فیس بک پر اگر غلط لڑکے آتے ہیں تو آپ بھی آتے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی برے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا مجھے میرے طنز جواب سن کر۔ وہ تڑپ کر بولا بکواس بند کرو، مجھے پتہ ہوتا کہ تم ایسی ہو تو کبھی بھی تم کو منہ نہ لگاتا۔ اس نے ایک گالی دی، سالی نے ہوٹل کے کمرے کی بکنگ پر اتنے پیسے ضائع کروا دیے، میرے اب واپسی بھی نہیں ہوں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، شاید میں شکرانے کے کہ میرے رب نے مجھے کسی غلط گٹھیرے میں گرنے سے بھی بچا لیا۔ میں نے تو سبق سیکھ لیا کیونکہ میری سوچ کو بتانے والی میری ماں تھی۔ وقتی طور پر میرے قدم لڑکھڑائے ضرور مگر الحمدللہ میرے رب نے مجھے ہر برے وقت سے بچا لیا۔ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ فیس بک یا نیٹ کا غلط استعمال نہ کریں۔ ملن ممکن ہو سکتا ہے تو نکاح کا حلال رشتہ جوڑیں، حرام کاری جیسے گناہ سے بچیں۔ جو لڑکا آپ کی صحیح معنوں میں عزت کرتا ہوگا وہ باعزت طریقے سے آپ سے رشتہ جوڑے گا، پر یہ محبت پیار یہ سب دیکھ کنوسی باتیں ہیں، یہ سب خیالی دنیا ہے اور حقیقت میں بہت مختلف ہے۔